محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ میں آپ کے ساتھ آپ کا دوست ارشد۔ ہم دیکھ رہے ہیں فن تنقید اور اردو تنقید نگاری جو نور الحسن نقوی صاحب کی ہے، اس کا جائزہ۔ آج ہم دیکھیں گے سائنٹیفک تنقید۔ جیسا کہ ان کا اصول ہے کہ سب سے پہلے ایک قول لاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ان کا ایک قول ہے جو وہ آل احمد سرور کا ایک قول لائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے قول؟ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں۔ گو سائنسی طریقے کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے بھی رہی ہے، یہ مقصد نہیں۔ یعنی جو یہ ادبی تنقید سائنس سے جو مدد لے رہی ہے، یہ مقصد نہیں، ذریعہ ہے۔ یعنی سائنٹیفک تنقید جو ہے یہ ایک وسیلے کا کام کرتی ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ فن کو بہتر طور پر سمجھنے اور فن پاروں کی قدر و قیمت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں کوئی اصول حرف آخر نہیں ہے۔ سائنٹیفک میں کوئی بھی اصول حرف آخر نہیں ہے۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ ادبی تنقید میں جو ہے، یعنی کس تنقید میں کوئی اصول حرف آخر نہیں ہے، لیکن ہر اصول سے فن کے 70 پردوں میں سے کچھ کو اٹھانے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ قول بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کا ہے آل احمد سرور کا۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ سائنٹیفک ادبی تنقید سے مراد معروضی تنقید ہے، یعنی اس میں آبجیکٹیویٹی ہوتی ہے۔ آبجیکٹیویٹی سے کیا مراد ہے، معروضیت سے کیا مراد ہے، آگے وہ خود ہی لکھتے ہیں۔ ادب کو ایسے معیاروں سے پرکھنے کی کوشش، ان سے اسٹینڈرڈ اور ایسے اصولوں پہ پرکھنے کی کوشش جن سے سائنس کی یعنی سائنس جیسی صحت، قطعیت اور غیر جانبداری ہو۔ ان صحت بھی پائی جائے، صحیح بھی ہو، قطعیت بھی، بالکل ہم نتیجے پہ پہنچے، اور غیر جانبداری ہونی چاہیے۔ یعنی اس میں اپنا نظریہ اس میں نہیں ٹوکنا ہے، جو اصول کہہ رہا ہے اس کو، اور اپنے من کے اعتبار سے کسی طرف رجحان نہیں کرنا ہے۔ یعنی اس میں کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو اس میں ذاتی پسند ناپسند کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ آگے نور الحسن نقوی لکھتے ہیں کہ یہ جو تنقید ہے، سائنٹیفک تنقید، یہ ایک رد عمل ہے کس چیز کے؟ جو دوسری جو تمام تنقیدیں ہیں ان سب کے خلاف۔ اس میں بعض میں جیسے تاثراتی ہے، جمالیاتی میں کوئی ایسا اصول ہے ہی نہیں، بس ایک من کے موج ہے، جدھر چاہیں ادھر نقاد چلے جاتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سائنٹیفک تنقید کا کہنا ہے کہ نہیں، اصول اس کے متعین کیے جا سکتے ہیں، ادب اور تنقید کے بھی قوانین ہوں گے اور اسی کے مطابق ہم ادب کو پرکھیں گے۔ لیکن سائنٹیفک جو تنقید ہے، اس کے لیے دشواری ایک پیش یہ آتی ہے کہ چلیے تاثراتی کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دبستان ہیں، مختلف دبستان ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے اصول وضع کیے ہیں اور ان پر ادب کو پرکھا ہے۔ اس لیے یہ سب اس بات کے دعویٰ دار ہیں کہ ان کی تنقید سائنٹیفک ہے۔ جیسے جمالیات کی اپنی ہے، نفسیات کی بھی نفسیات۔ پھر ہم کیسے امتیاز کر پائیں گے کہ یہ تنقید سائنٹیفک تنقید ہے؟ تو اس کے لیے لکھتے ہیں، اصلیت یہ ہے کہ صرف وہ تنقید سائنٹیفک تنقید کہلانے کی مستحق ہے جو کسی ایسے وسیلے کو نظر انداز نہ کرے جس سے فن یا فنکار پر روشنی پڑ سکتی ہے۔ یعنی جو بھی تنقید تمام وسیلوں کو کام میں لے آتی ہے، اسی کو ہم کہیں گے سائنٹیفک تنقید۔ اگر تمام وسیلے میں سے کسی بھی ایک وسیلے کو، جیسے نفسیاتی میں صرف نفسیات کو اور مصنف کو دیکھتی ہے، جمالیات میں صرف جمالیات کو دیکھا جاتا ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ جس تنقید میں تمام وسیلوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سائنٹیفک جو تنقید ہوگی، تمام خواہ وہ تاریخی ہو، استقرائی ہو، جمالیاتی ہو، عمرانی ہو، نفسیاتی ہو، جو بھی جس سے بھی فن اور فنکار پہ روشنی پڑتی ہے، ان تمام سے یہ مدد لیتی ہے، روشنی حاصل کرتی ہے، فن کو، فنکار کو ہر ایک زاویے سے دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں شارب رودولوی کے قول لا رہے ہیں۔ شارب رودولوی لکھتے ہیں کہ سائنٹیفک تنقید ادبی تخلیقات اور فنکار سے متعلق تمام مباحث کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ تو یہ رہا شارب رودولوی کا قول۔ آگے لکھتے ہیں، یہ نظریہ
تنقید ادبی فضا میں ایسے ذریعے کا کام کرتی ہے جو ادب کے سمجھنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ یہی چیز اوپر اعلی احمد سرور بھی کہے تھے اور یہی شارب رضوی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ذریعے کا کام کرتی ہے جس کے ذریعے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں سائنٹیفک تنقید کو سمجھنے کے لیے پروفیسر اسلوب احمد انصاری کے مضمون کا مطالعہ ضروری ہے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھ رکھا ہے سائنٹیفک نظریہ تنقید۔ یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں۔ اس کے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں اسی مضمون سے چند ضروری باتیں یہاں پہ لکھ رہے ہیں نور الحسن نقوی صاحب۔ لکھتے ہیں کہ سائنٹیفک تنقید تسلیم کرتی ہے کہ تاریخی اور مادی حالات ہی کسی خاص طرح کے ادب کو جنم دیتے ہیں۔ جب تاریخ کروٹ بدلتی ہے یا مادی تقاضے بدلتے ہیں تو اسی اعتبار سے ایک نئی قسم کا ادب جنم لیتا ہے۔ اس کے نزدیک ادب جماعتی ہے، یعنی تمام لوگوں کے نظریے کو پیش کرتا ہے جو پورے سماج اور ماحول میں چل رہا ہوتا ہے۔ مواد اور حیت اس طرح جیسے کہ بات آئی تھی کہ حیت پہ ہی بات کرتی ہے جمالیاتی تنقید، اور مواد کا تقاضا آتا ہے مارکسی تنقید میں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ اس طرح گھلے ملے ہوتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم مواد کی اہمیت کو کسی طرح نظر انداز کرنا ممکن نہیں، یعنی جو بات مارکسی تنقید کہے تھے یہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ملے جلے ہیں، ایک ساتھ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس ایسے بھی روایت پرستی کو صحیح قرار نہیں دیتی، اسی طرح یہ سائنٹیفک تنقید جو ہے یہ بھی روایت پرستی کو جو ٹریڈیشنل جو چلا آ رہا ہے اس کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتی، بلکہ ادب کے فروغ کے لیے وہ نئے نئے تجربوں کو ضروری سمجھتی ہے کہ نئے نئے تجربات کیے جائیں۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری کی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ فنکار کے خیالات کو بعینی ہی پیش کرنے کے بجائے ان پر فیصلہ صادر کرتی ہے سائنٹیفک تنقید۔ یہ چیز کہاں تھی؟ یہ تاثراتی تنقید میں تھی کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس سے جو ہمیں اثر ملا ہے وہی ہم دے دیں تو اسے تاثراتی تنقید کہتے ہیں، لیکن یہ اس کے خلاف سمجھ لیجئے کہ یہ کہہ رہے کہ نہیں بلکہ ہمیں اس پہ فیصلہ صادر کرنا ہے۔ ادب برائے ادب کو شبہ کی نظر سے دیکھتی ہے کیونکہ یہ فن کو سماج سے جدا کرتا ہے، یعنی صرف ادب برائے ادب پر زور دیا جائے تو اس طرح سے یہ ادب جو ہے یہ سماج سے کٹ جائے گا، فن سماج سے کٹ جائے گا۔ تو یہ بات کچھ مارکسی کہا کرتے تھے، وہی بات یہاں بھی ہے۔ تصوف پرستوں کو ناپسند کرتی ہے۔ کیوں ناپسند کرتی ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ ایسی دنیا کی بات کرتے ہیں جو اس سے الگ ہے، حقیقی دنیا سے ماورا دنیا کی باتیں کرتے ہیں جو صوفی حضرات ہوتے ہیں، اس لیے اسے ناپسند کرتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ماضی کی روایات کا احترام کرتی ہے لیکن ماضی پرستی کی ترغیب نہیں دیتی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ روایت پرستی کو یہ ناپسند جانتی ہے، تو اس لیے یہ ماضی کی جو باتیں ہیں، ماضی کی جو روایات ہیں اس کا احترام تو کرتی ہے لیکن اس کے لیے ترغیب دینا، موٹیویٹ کرنا یہ کام نہیں کرتی ہے۔ سائنٹیفک تنقید یہ تسلیم کرتی ہے کہ فنکار کی شخصیت اور فنکار کے نظریات بہرحال اس کی تخلیق میں جگہ پاتے ہیں، خواہ وہ نمایاں ہو یا زیر زمین۔ تو یہی بات کون کہتے ہیں؟ نفسیاتی تنقید۔ تو یہ سائنٹیفک تنقید کسی نہ کسی سے بات لی ہوئی ہے، جیسے مارکسی تنقید ہے، نفسیاتی تنقید ہے، ہر ایک سے نظریات لے رکھی ہے۔ نظریات والی سیٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اہل نظر کا اتفاق ہے کہ نظریات بہت کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ضروری ہے کہ ان سے فن مجروح نہ ہو۔ ان نظریات مصنف کے تو جائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کے نظریات ادب کو مجروح کر رہے ہوں، ورنہ ادب پارا رعنائی و دلکشی کھو بیٹھے گا۔ تو اس لیے نظریات کا استعمال تو ہوتا ہی ہے، وہ خود بخود چلا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادب مجروح ہو، ورنہ اس کی جو دلکشی ہے، اس کی جو جمالیات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سائنٹیفک تنقید کی یہ اصول آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سائنٹیفک تنقید کی زبان علمی اور واضح ہونی چاہیے۔
صراحت اور قطعیت اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ سائنٹیفک کے جو اس سے متعلق جو باتیں پروفیسر اسروب احمد انصاری لکھ رکھے ہیں اس کا یہ کچھ خلاصہ ہے۔ آئیے ان کا آخر حصے کی کچھ دیکھتے ہیں۔ پروفیسر انصاری اپنی مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں، سائنٹیفک تنقید پروپیگنڈا نہیں ہے، لیکن وہ صحت مند اور اعلیٰ انسانی اقدار کا پرچار کرنے سے بھی نہیں شرماتی ہے۔ وہ پڑھنے والوں کے خیالات کی تہذیب اور ترتیب میں مدد دیتی ہے۔ وہ جذبات کے دھندلا پرشوکت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی، بلکہ فنی کارنامے کی تشریح فنکار کی شخصیت اور اس کے مادی حالات کی روشنی میں کرتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم الفاظ کے استعمال کر کے جذبات کو ادھر ادھر کریں، بلکہ جو فن میں پایا جا رہا ہے فنی کارنامے کی تشریح، فنکار کی شخصیت اور اس کے مادی حالات کی روشنی میں بات کرتی ہے۔ یہ تنقید سائنٹیفک نقاد ایک غیر جانبدار تماشائی نہیں، وہ بھی زندگی اور ادب کے متعلق چند قدریں رکھتا ہے۔ یعنی ہے کہ جانبدار نہیں ہونا ہے، لیکن تماشائی بن کے نہیں، وہ بھی اسی ماحول معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ اقدار رکھتا ہے۔ وہ صرف جذبات نہیں رکھتا بلکہ حکیمانہ نظر اور آگہی بھی رکھتا ہے۔ وہ تنقید اپنے کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں لکھتا، بلکہ صحت مند اقدار زندگی کی اشاعت کر کے زندگی کو بحیثیت مجموعی آگے بڑھانے کے لیے۔ یعنی جو تنقید کر رہا ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ جذبات کے رو میں وہ صرف جذبات نہیں رکھتا، بلکہ کیا کر رہا ہے، حکیمانہ نظر ہے اس کے پاس، آگہی ہے، اور وہ صحت مند اقدار زندگی کی اشاعت کر کے زندگی کو بحیثیت مجموعی آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ فنی کارنامے سے ہم آہنگ ہو کر اس سے ماورا ہو جاتا ہے، یعنی اس سے سمجھ کر اور پھر پورے چیزوں پہ اس کا نفاذ کرتا ہے تاکہ اس کی صحیح اور منصفانہ تنقید کر سکے۔ یعنی اس میں کھوتا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے تنقیدوں میں ہوتا ہے، جیسے نفسیات میں عام طور پہ انسان چلا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جمالیات میں ہے کہ جمالیات میں انسان زیادہ خوبیاں بیان کرنے میں لگ جاتا ہے، تو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بجائے ہٹ کے ہمیں اصولوں کو پرکھنا ہے، یہ کہتے ہیں سائنٹیفک تنقید۔ تو ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے سائنٹیفک تنقید ہے کیا، یہ اس کا تقاضا کیا ہے، اور یہ کیا کیا کام کرتی ہے۔ ایک نقاد جو ہوتا ہے سائنٹیفک نقاد، وہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ اب ہم اپنے اردو کی طرف آتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تنقید کے جو بیشتر دبستان ہیں، سر دبستان کیا ہے، وہ مغرب کے پیداوار ہیں، مغرب سے لیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ سائنٹیفک نظریہ بھی جو ہے یہ مغرب کا ہی پیداوار ہے، لیکن اردو میں جو سب سے اہم نام اور سب سے پہلا نام آتا ہے وہ سر سید کا نام آتا ہے۔ وہ ہر چیز کو عقل اور سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ فرصت کے کم ہونے کی وجہ سے اور دیگر ذمہ داریوں اور دیگر جو ان کے کام تھے اس کی وجہ سے تنقید پہ وہ کوئی کتاب نہیں چھوڑے، لیکن جو ان کے ہمعصر تھے، جو ان کے حامی تھے، ان کے ذریعے سے انہوں نے کام کرایا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حالی پہلے تنقید نگار ہیں۔ دیکھیے محمد حسین آزاد جو تاثراتی تنقید نگار ہیں، مگر تنقید ادب کے لیے انہوں نے کئی اہم اصول وضع کیے ہیں۔ تو وہ اصول جب ہم بنائیں گے تو تاثراتی سے نکل کے آگے ہم سائنٹیفک کی طرف۔ اردو تنقید کے نظریہ سازوں میں شبلی کا نام بھی لینا ضروری ہے، انہوں نے بھی اصول بنائے، لیکن جس نقاد کے ہاں سائنٹیفک بنیادوں پر تنقید کی مکمل عمارت اٹھتی ہے اور سربلند ہوتی ہے، نظر آتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ حالی ہیں، الطاف حسین حالی ہی ہیں، جن کے پاس تمام اصول جو مقدمہ شعر و شاعری کے شکل میں آپ کے سامنے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا۔ اردو تنقید کو ایک جامع نظام دیا، پورا ایک سسٹم اور مکمل نظام، کمپریہنسو سسٹم دیا ہے، مکمل نظام دیا ہے انہوں نے۔ ادب اور زندگی کے محکم تعلق کی وضاحت کی ہے کہ ادب اور زندگی کا آپس میں کیسا تعلق ہے، مقصدیت کو ادب کی روح قرار دیا ہے۔
شعر کی ماہیت پر روشنی ڈالی ہے کہ کون سا شعر اچھا ہے اور شعر کی خوبیاں کیا ہے، جیسے کہ ایک شاعر کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، جسے ہم تخیل، مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ کے نام سے جانتے ہیں، ایک شاعر کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اچھے شاعری کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اصلیت، سادگی اور جوش، تو اس کو بیان کیا ہے، اور اردو شعری اصناف میں ان خصوصیات کی تلاش بھی کی ہے، یعنی صرف نظری نہیں بلکہ پریکٹیکل اپلائیڈ کریٹیسزم بھی کی ہے، جسے ہم عملی تنقید کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے نور الحسن نقوی کہتے ہیں، اس لیے اردو کی سائنٹیفک تنقید حالی کے احسان سے گراں بار ہے، بوجھل ہے۔ آگے لکھتے ہیں، سر سید تحریک کے پہلو بپہلو تاثراتی تنقید کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ٹھیک ہے، سائنٹیفک تنقید سامنے آ گئی، لیکن ایسا مطلب نہیں کہ تاثراتی تنقید ختم ہو گئی، لیکن اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اس کو یعنی تاثراتی تنقید کو سائنٹیفک کی مکمل ضد کہنا چاہیے، کہ اس کی جڑیں اردو ادب میں اتنی گہری ہیں کہ اس کی ساری خرابیاں واضح ہونے کے باوجود اسے مٹایا نہ جا سکا۔ ہاں، اس کا جو کچھ زور ختم ہوا ہے وہ کب ختم ہوا تھا؟ ترقی پسند تحریک جب زور پکڑا تو اس کی وجہ سے اس کا جادو کچھ کم پڑا تھا، لیکن ختم کرنے کی بات کہیں تو یہ تنقید ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا اثر ابھی تک ہے۔ جہاں تک اصول کی بات ہے، لکھ رہے ہیں کہ ترقی پسند نقادوں میں پروفیسر احتشام حسین، جو بالکل ہمیش کے لیے وہ کیا ہو گئے تھے، ترقی پسند تحریک کے حامل رہے ہیں، اسی کے گرویدہ رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ترقی پسند کو چھوڑا نہیں، ہمیشہ اس کا علم اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تنقید کے متوازن اصول مرتب کیے، یعنی سائنٹیفک معیار پہ پہنچائے، اس لیے سائنٹیفک نقادوں میں ان کا شمار بھی لازم ہے۔ تو ہم نے دیکھا سر سید، اس کے بعد محمد حسین آزاد، حالی، شبلی، پروفیسر احتشام حسین، اس کے علاوہ لکھ رہے ہیں پروفیسر محمد حسن، قمر رئیس، یہ بھی مارکسی نظریات کے حامل ہیں۔ ممتاز حسین نے بھی ترقی پسند تنقید کو وسعت دی اور اسے ٹھوس بنیادیں فراہم کی ہے، تو یہ لوگ بھی سائنٹیفک میں آ جائیں گے جنہوں نے اصول بنائے ہیں۔ اسی زمانے میں تنقید نگاروں کا وہ سلسلہ بھی جاری رہا جس کا رشتہ حالی سے ملتا ہے، مگر جس نے اپنی راہ آپ تلاش کی، ان میں مولوی عبدالحق، مجنو گورکھپوری، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، سید عبداللہ، ابو اللیث صدیقی، عبادت بریلوی، گوپی چند نارنگ کے نام قابل ذکر ہے۔ تو اس کے ٹرک یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً ہر ایک اس میں سائنٹیفک میں شامل ہیں جنہوں نے اصول بنائے ہیں۔ تو اس طرح یہ پورا مکمل ہوا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ سائنٹیفک تنقید ہے کیا، اس میں معروضیت جو ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے، اور وہ کام کیا کیا کرتی ہے، کہ وہ فن اور فنکار کو ہر ایک زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے لیے جہاں سے بھی اسے مواد ملے، جو بھی اصول وہاں سے مل رہے ہیں، اس سے یہ مدد لیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جو اسلوب انصاری کا جو مضمون ہے اس کا کچھ خلاصہ دیکھا، شارب رودولی کا قول دیکھا، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ اردو میں سائنٹیفک تنقید کے بانی کون ہے، سر سید، اور اس کے بعد کون کون سے لوگ ان میں شامل ہیں، ان کے نام ہم نے دیکھا۔ آج کے لیے یہیں تک، پھر ہم ملتے ہیں